الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات ببرکات کے لیے نبی مکرم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بچپنے کی زندگی کے کچھ حالات و واقعات جمعۃ المبارک کے پچھلے خطبہ میں عرض کیے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رضائی ماں کے حوالے سے، آپ کے دودھ پینے کے دنوں کے حوالے سے، اور پھر قبیلہ بنو سعد کے اندر رہتے ہوئے جو معاملات واقعات پیش آئے اس حوالے سے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فطرت سلیم پر تھے، چہ جائے کہ وہ معاشرہ جس میں شرک و بدعات کا بہت زیادہ رواج تھا، ہر گھر کے اندر، ہر قبیلے کے اندر، حتیٰ کہ بیت اللہ کے اندر بتوں کی بھرمار تھی، لیکن اس کے باوجود نبی مکرم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے ہر طرح شرک کی آلودگیوں سے محفوظ رکھا۔ طبقات ابن سعد میں یہ روایت ام ایمن کے حوالے سے موجود ہے کہ بوانہ ایک جگہ ہے، وہاں پر ایک بت کا سالانہ میلہ ہوتا تھا، اور وہاں پر مکہ کے لوگ قریشی جو ہیں بڑے ہی اہتمام کے ساتھ جایا کرتے تھے، سارا دن اس کے استحان میں بیٹھ کے مجاور بنے رہتے، اعتکاف کسی شکل اختیار کیے رکھتے، اور شام کے وقت نذرانے کے طور پر کوئی جانور وہاں پر اس بت کے نام کا ذبح کر دیا جاتا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی ابو طالب نے اور آپ کی پھوپھیوں نے کئی دفعہ اصرار کیا کہ آپ ہمارے ساتھ چلیں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس بات سے انکار کیا کہ میں وہاں پر نہیں جاؤں گا۔ ایک دفعہ ام ایمن بیان کرتی ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ان بڑوں کا اصرار آپ پر غالب آ گیا، اور آپ ان کے ساتھ وہاں جانے پر مجبور ہو گئے۔ تو جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وہاں پر یہ لے کے گئے تو اپنے اپنے کام کے اندر وہ سارے مشغول ہو گئے، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں جب انہوں نے پڑتال کی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نظر نہیں آ رہے، سب نے تلاش کیا، بڑی تلاش کرنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بت خانے کے استحان سے باہر انہوں نے ڈھونڈ لیا، تو کہنے لگے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کہاں چلے گئے تھے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جبکہ ابھی آپ کے بچپنے کی عمر تھی، فرمانے لگے کہ میں جب اس آستانے کے دروازے سے داخل ہونے لگا، ایک لمبا تڑنگا سفید رنگ کا آدمی آیا اور اس نے مجھے یوں پیچھے دھکا دیا، کہنے لگے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تم یہاں نہ جاؤ اور تم اس سے دور رہو، تو وہ مجھے دور تک چھوڑ کے آ گئے۔ یعنی اللہ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بچپنے میں بھی بتوں کی علائش اور ان کی پوجا اور ان کے آگے مجاور بننے سے روکے رکھا۔ اور ایسے ہی عروہ بن زبیر بیان کرتے ہیں کہ وہ بیان کرتے ہیں کہ بی بی خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کا ایک پڑوسی تھا، انہوں نے ان کو یہ بات بتلائی جبکہ ابھی تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا اعلان نہیں کیا تھا، کہ میں نے سنا
کہ جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہہ رہے ہیں اے خدیجہ واللہ لا اعبد اللات ولا عزا، کہ اے خدیجہ اللہ کی قسم میں نہیں عبادت کروں گا لات کی اور عزا کی، واللہ لا اعبد ابدا ابدا، اللہ کی قسم میں کبھی بھی ان کی عبادت نہیں کروں گا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ مسند احمد کی روایت ہے جو میں نے ابھی بیان کی، اور ایسے ہی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بخاری میں یہ روایت ہے کہ ایک ایسی دعوت پر آپ کو بلایا گیا، دسترخوان پہ آپ جب بیٹھ گئے آپ کو معلوم ہوا کہ یہ ایسی دعوت ہے جس پہ جو گوشت پیش کیا جا رہا ہے وہ غیر اللہ کے نام پر جانور ذبح کیا ہوا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں ایسا گوشت ایسا کھانا نہیں کھاتا جس پر غیر اللہ کا نام لے کے ذبح کیا گیا ہو۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بچپنے میں ہی اللہ کی توحید کی طرف میلان رکھنے والے، فطرت سلیم پر پیدا ہونے والے، تو اس حوالے سے چند گزارشات آپ کے سامنے عرض کروں گا کہ بچوں کو ایسا ماحول دیا جائے، بچوں کے سامنے ایسا عقیدہ کردار پیش کیا جائے تاکہ وہ ان سے اثرات لیتے ہوئے اللہ کی ذات کی پہچان رکھیں، عقیدہ توحید پر کاربند رہیں، کیونکہ نبی مکرم جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کل مولود یولد علی الفطرہ، ہر پیدا ہونے والا بچہ فطرت پر پیدا ہوتا ہے۔ انسان کی فطرت کیا ہے؟ فطرت اللہ الذی فطر الناس علیہا لا تبدیل لخلق اللہ۔ فطرت یہ ہے کہ انسان اللہ کے عبادت کرنے والا، اللہ کو الہ مشکل کشا ماننے والا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہر پیدا ہونے والا بچہ فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے۔ فَأَبَوَاهُ يُهْوِدَانِ أَوْ يُنَصِّرَانِ أَوْ يُمَجِّسَانِ، پھر ان کے ماں باپ جو ہیں اس پیدا ہونے والے بچے کو یا یہودی بنا دیتے ہیں یا عیسائی بنا دیتے ہیں یا مجوسی بنا دیتے ہیں، یعنی ماحول جو ہے وہ بچے کے عقائد پر اثر انداز ہوتا ہے۔ ماحول کی وجہ سے، ماں باپ کی وجہ سے بچہ جو ہے اپنی فطرت کو چینج کرنے پر مجبور ہو جاتا ہے۔ میں نے جو خطبہ مسنونہ کے بعد آیا مبارکہ تلاوت کی، اللہ نے فرمایا المال والبنون زینت الحیات الدنیا والباقیات الصالحات، مال اور بیٹے یہ دنیا کی زیب و زینت ہے۔ اب بندہ مال کو کما کر کے اس کی سیفٹی کے لیے، اس کو محفوظ بنانے کے لیے بڑی کوششیں کرتا ہے کہ میرا مال لٹ نہ جائے، میرا مال ضائع نہ ہو جائے۔ اس کے لیے جناب وہ تجوریوں کا اہتمام کرتا ہے، چوکی داروں کا اہتمام کرتا ہے، راتوں کی نیندوں کو برباد کرتا ہے کہ کہیں کوئی ڈاکو میرے مال کو لوٹ نہ لے نہ جائے۔ اسی طرح اللہ نے بہترین مال اولاد کو بھی قرار دیا ہے، لیکن اس کے بارے میں ہمیں کوئی سوچ نہیں ہے، ہمیں کوئی فکر نہیں ہے کہ ہماری اولاد کا ایمان لٹ رہا ہے، شرم لٹ رہی ہے، حیا لٹ رہا ہے، اور ہماری اولاد کا کردار لٹ رہا ہے۔ ہم اس بارے میں کوئی فکر مند نہیں ہے، بلکہ ہر باپ ایک مشین بنا ہوا ہے پیسے کمانے کی، پیسہ کمائے جا رہا ہے، اولاد پہ خرچ کیے جا رہا ہے، نہیں فکر اولاد کے عقائد کی، نہیں فکر اولاد کے نظریات کی، نہیں فکر اولاد کے معاملات کی۔ تو جس طرح بندہ کوشش کرتا ہے کمایا ہوا مال لٹ نہ جائے، کمایا ہوا مال ضائع نہ ہو جائے،
اسی طرح کوشش کرنی چاہیے کہ اللہ کی طرف سے جو تحفہ ملے اولاد کی صورت میں یہ بھی برباد نہ ہو جائے۔ ہم آئے روز یہ خبریں سنتے رہتے ہیں، دیکھتے رہتے ہیں کہ بچوں کا اغوا ہو جاتا ہے۔ بسا اوقات وہ اغوا کیے گئے بچے جو ہیں وہ زندہ بازیاب ہو جاتے ہیں اگر قسمت میں ہو، اور بسا اوقات ان اغوا شدہ بچوں کی مسخ شدہ لاشیں ملتی ہیں۔ آئے روز واقعات ہمارے ملک عزیز میں یہ ہوتے رہتے ہیں، تو بچوں کے اغوا کی وجہ سے ماں باپ بڑے اذیت میں مبتلا ہوتے ہیں، بڑی پریشانی میں مبتلا ہوتے ہیں۔ تو آئیے، ایک اغوا ہے جسمانی اور ایک اغوا ہے اسی طرح مانوی اور فکری اغوا۔ کیا مطلب؟ آج کل موبائل کا دور ہے، موبائل کے اوپر اور ایسے ہی حالات اور معاشرہ اس طرح کی ڈگر پر چل چکا ہے، دو طرح کی باتیں ہو رہی ہیں، منمانی تشریحات، قرآنی آیات کی منمانی تشریحات کر کے اپنے عقائد اور نظریات لوگوں کے اوپر مسلط کیے جا رہے ہیں۔ کفر و الحاد، بہت سارے لوگ جو ہیں اس سلسلہ میں کاوشیں کر رہے ہیں منظم طور پر کہ لوگوں کے اندر اللہ کی پہچان ختم کر دی جائے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پہچان ختم کر دی جائے، یعنی بچے کا فکر، بچے کی فکر، اس کی سوچ، اس کی سمجھ، اس کا عقیدہ، اس کا نظریہ تم سے چھینا جا رہا ہے۔ جسمانی طور پر تو تمہارے پاس ہیں، لیکن فکری طور پر، ذہنی طور پر وہ تمہارے پاس نہیں ہیں۔ ان کے ذہن کو، فکر کو اغوا کرنے کی کوششیں کی جا رہی ہیں۔ خدارا اس چیز کی طرف سوچا جائے، اس چیز کی طرف نظر کی جائے۔ اگر خدا نہ خواستہ بچہ فکری طور پر اغوا ہو گیا تو پھر اس کا نقصان یہ ہوگا کہ وہ جب تم بوڑھے ہو جاؤ گے، بڑھاپے کے اندر تمہارا بڑھاپا اس بچے کے لیے بوجھ بن جائے گا۔ جس طرح کے فکری طور پر منتشر لوگ یورپین اپنے بوڑھے ماں باپ کو اولڈ ہاؤسز کے اندر داخل کروا لیتے ہیں، اگر بچہ فکری طور پر اغوا ہو گیا تمہارا بڑھاپا اس پر بوجھ بن جائے گا۔ اگر بچہ فکری طور پر اغوا ہو گیا بہن بھائیوں کا رشتہ اس پر بوجھ بن جائے گا۔ اگر بچہ فکری طور پر اغوا ہو گیا خونی رشتہ داریاں اس کے لیے مشکل ہو جائیں گی نبھانیاں۔ اگر فکری طور پر بچہ اغوا ہو گیا ملک و ملت کے لیے وہ نقصان دہ بنے گا۔ یہ تو مخلوق ہیں۔ اگر فکری طور پر بچہ اغوا ہو گیا اس کی نظر میں خالق کا احترام نہیں رہے گا، خالق کا مقام نہیں رہے گا، اللہ مالک العلام ذوالجلال والاکرام کی عزت احترام نہیں رہے گا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اس کے ذہن میں احترام نہیں رہے گا، شاعر اسلام اللہ کے کلام کا احترام نہیں رہے گا، مساجد مدارس کا احترام نہیں رہے گا، اور اللہ کے بنائے ہوئے قوانین کا احترام اس کی نظر میں نہیں رہے گا۔ اس لیے ضروری ہے کہ ہم اپنے بچوں کے اوپر چیک اینڈ بیلنس رکھتے ہوئے اسلامی معاملات کے اوپر ان کی تربیت کریں، اور اس تربیت کے لیے امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کی طرف آنا ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اسوہ کو اپنانا ہوگا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کی طرف اپنے آپ کو لانا ہوگا۔ تو پہلی بات یہ یاد رکھیے کہ اپنے بچوں کے لیے دنیاوی معاملات پر دینی معاملات کو فوقیت دیجیے، اپنے بچوں کے لیے دینی معاملات کو مقدم رکھیے، اس کا آپ کو بھی فائدہ ہوگا، اپنی اولاد کو بھی فائدہ ہوگا۔ اور اگر دنیاوی معاملات کو فوقیت دی تو کل آپ کی نماز جنازہ بھی وہ نہیں پڑھ سکیں گے، نماز جنازہ کے لیے ان کو دعائیں بھی یاد نہیں ہوں گی، آپ کی قبر پر جا کے وہ دعائیں نہیں کر سکیں گے، آپ کے فوت ہونے کے بعد نماز کے اندر اللہ کے سامنے آپ کے لیے دعائیں التجائیں نہیں کر سکیں گے۔ یہ نہ ہو کہ کمائیں آپ اور معاملات زندگی
آپ کریں، لیکن بعد کے اندر وہ آپ کی کمائی پر گلشڑے تو اڑا رہے ہوں، موجے تو منا رہے ہوں، لیکن آپ کے لیے کبھی 2 حرف دعا کے اللہ کے حضور نہ کر سکیں تو اس کا پھر کیا فائدہ؟ تو میں نے عرض کیا سب سے پہلے اولاد کے لیے دین کو فوقیت دیجئے، یہی وتیرہ رہا ہے اللہ کے پیغمبروں کا۔ جناب ابراہیم علیہ السلام اپنی بیوی اور بچے کو بے آباد جگہ پر بیت اللہ کے بعد چھوڑ کر کے جب جا رہے ہیں تو دعا کیا کرتے ہیں؟ ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم ربنا لیقیموا الصلاة فاجعل افئدۃ من الناس۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کے سامنے التجا کرتے ہیں، میرے پروردگار، اے ہمارے پالنے والے، میں نے اپنی اولاد کو وادی غیرہ ذی زرع کے اندر، یعنی جہاں پر کھیتی باڑی نہیں ہے وہاں پر چھوڑ دیا ہے۔ اے میرے پروردگار، ان کے رہنے والوں کو، یہاں پر بسنے والوں کو، میری اولاد کو اور جو بھی یہاں پر بسنے والے ہوں ان کو نمازی بنا دے، اپنے آگے جھکنے والا بنا دے۔ اور پھر آگے چل کے جناب ابراہیم علیہ السلام کی یہ بھی دعا، رب جعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی، اے میرے پروردگار مجھے بھی نماز قائم کرنے والا بنا دے، ومن ذریتی، اور میرے پروردگار میری اولاد کو بھی نماز قائم کرنے والا بنا دے۔ یعنی اللہ کے آگے دعا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دینی معاملات کی رکھی، سب سے زیادہ فوقیت اور اہمیت دین کو دی، تو بچوں کو سب سے زیادہ جو چیز تمہارے پیش نظر رہنی چاہیے وہ ہے کہ ان کا دین اور ان کے اندر دینی معاملات کا شعور جو ہے وہ برقرار رہنا چاہیے۔ تو یہ بات اولاد کی تربیت کے سلسلہ میں یاد رکھی جائے کہ ان کے ساتھ محبت، عقیدت، الفت، مودت کا معاملہ جو ہے وہ ہونا چاہیے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اس سلسلہ میں اسوہ کیا ہے؟ امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے صحابی حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارحم الناس بالصبیان والعیال، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمام لوگوں سے زیادہ بچوں کے ساتھ پیار کرنے والے، بچوں کے اوپر رحم کرنے والے اور اپنی گھر والیوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے والے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دوسرا فرمان حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان کرتی ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گودی مبارک میں ایک بچے کو رکھا گیا، وَذَا سَبِيًّا عَلَىٰ ہجری فَيُحَنِّكُ فَبَالَ عَلَيْهِ فَدَعَا بِمَاءٍ فَأَتْبَعَهُ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گودی مبارک میں ایک بچے کو بٹھایا گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بچے کو گڑتی دی، اس بچے نے آپ کی گودی میں پیشاب کر دیا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ذرا بھی ڈانٹا نہیں، ذرا بھی پریشان نہیں ہوئے، پانی منگوایا اور جہاں پر پیشاب کیا تھا بچے نے وہاں پر پانی کو بہا دیا۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بچوں کے ساتھ پیار کرنے والے، محبت کرنے والے۔ نبی پاک کا تیسرا فرمان حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم انصاریوں کے محلے میں جاتے، یزور علی الانصار ویسلم علی صبیانہم ویمسح علی رؤوسہم، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھ کر کے انصاریوں کے
بچے اپنے گھروں سے باہر نکل آتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آ جاتے ہیں، آپ ان بچوں کو سلام بھی کہتے اور پیار کے ساتھ ان کے سروں پر ہاتھ بھی پھیرتے، اور حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گودی میں ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جناب حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بوسہ دیا اور ان کو چوما۔ پاس ایک عربی بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے کہا جی آپ بچوں کو چومتے ہیں؟ کہا جی ہاں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں میں چومتا ہوں، بچوں کو پیار کرتا ہوں۔ کہا جی میرے تو 10 ہیں، میں نے تو کبھی نہیں چوما۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تیرے دل میں رحم نہیں ہے تو اس کا میں کیا کروں؟ یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بچوں کے ساتھ پیار کرنے والے۔ اور ایک اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ کہ جب آپ تشریف لاتے باہر کہیں گئے ہوتے مدینہ منورہ میں واپس، تو آپ کا استقبال صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کیا کرتے، اپنے گھروں سے باہر نکل کے، اور سب سے آگے جن کو کیا جاتا وہ چھوٹے بچے ہوتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی مکرم جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک سفر سے واپس آئے، مجھے اور جناب حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے آگے کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے بھی اٹھایا، اپنی سواری پر بٹھایا، اور حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ کو بھی اٹھایا، اپنی سواری پر بٹھایا۔ اور یہ طریقہ پوری دنیا میں رائج ہے۔ کوئی بھی حکمران مملکت ہے، حکمران وقت جو ہے کہیں آتا ہے یا کہیں سے کہیں جاتا ہے تو بچوں کو پھولوں کے گلدستے پکڑا کے استقبال کیا جاتا ہے۔ یہ سنت پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی۔ اور نبی مکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز ظہر ادا کروا رہے ہیں، آپ کی نواسی حضرت امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ چھوٹی بچی ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو کندھوں پر سوار کیا ہوا ہے۔ جب آپ رکوع جاتے ہیں، جب آپ سجدے جاتے ہیں، ساتھ کھڑا کر لیتے ہیں، اور جب سجدے رکوع سے سر اٹھاتے ہیں پھر حضرت امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اٹھا لیتے ہیں۔ اس سے ایک بات یہ بھی نبی پاک نے بابر کروائی کہ صرف اولاد میں سے بیٹوں کے ساتھ محبت نہیں ہونی چاہیے، بلکہ بچیوں کے ساتھ بھی پیار، عقیدت، الفت کا معاملہ ہونا چاہیے، بلکہ دوران نماز کی حالت میں اپنی نواسی کو اٹھا کے امت کو یہ بات باور کروا دی ہے کہ ان کے ساتھ محبت، ان کے ساتھ عقیدت، ان کے ساتھ الفت رکھنا کتنا اہم ترین معاملہ ہے۔ تو میں نے عرض کیا تربیت کرتے ہوئے سب سے پہلی بات جو ہے وہ بچوں کے ساتھ پیار کا رویہ ہے، پیار اور محبت کا سلوک ہے۔ اگر تم ایسا کرو گے تو پھر وہ تمہاری تربیت کا اثر بھی لیں گے، اور مارنے کے بعد، غصے کے بعد بچے جو ہیں ضدی ہو جاتے ہیں، جس کی وجہ سے ان کی تربیت صحیح معنوں میں صحیح نہج پر نہیں ہو سکتی۔ تو اب آئیے تربیت کرنی کیسی ہے۔ امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے صحابی حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جا رہا تھا اور آپ کے ساتھ سواری پر بیٹھا ہوا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا غلام، اے غلام، میں چند اے میرے پیارے بچے، میں تجھے اعلمک بکلمات، چند ایک تجھے کلمات سکھانا چاہتا ہوں، ان کو اچھی طرح پلے باندھ لے، ان کو ساری زندگی کے لیے اپنا عقیدہ بنا لینا۔ وہ کلمات کیا ہیں؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے بچے احفظ اللہ یحفظک، اللہ کی حفاظت کر،
اللہ تیری حفاظت کرے گا۔ یعنی اللہ کی حفاظت کرنے کا کیا مطلب ہے؟ اللہ کے بنائے ہوئے قوانین کی حفاظت کر، اللہ کے بھیجے ہوئے حکموں کو مان کے اپنی زندگی گزار۔ اللہ سے، اللہ نے جن باتوں سے روکا ہے ان کو روک، ان سے روک کے زندگی گزار۔ یعنی اللہ کے اوامر اور نواہی کی حفاظت کر، یحفظ اللہ، اللہ تیری حفاظت کرے گا۔ آج ہم بڑے بڑے قوانین بنانے کے لیے کہ بچوں کی سیفٹی ہو، بچوں کا اغوا نہ ہو، بچوں پہ ظلم نہ ہو، بچوں پہ تشدد نہ ہو، بہت کچھ کرتے ہیں، دنیاوی اسباب اختیار کرتے ہیں، لیکن یہ بات بھی یاد رہے دنیاوی اسباب اختیار کرنے کے ساتھ ساتھ دین کے معاملات پر اگر بچوں کی تعلیم ہوگی تو اللہ بچوں کا محافظ بن جائے گا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے بچے اللہ کی باتوں کی، اللہ کی قوانین کی حفاظت تو کر، اللہ تیری حفاظت کرے گا۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، احفظ اللہ تجدہ تجاہک، اللہ کے قوانین کی حفاظت کر، اللہ کو ہر کام میں اپنے سامنے پائے گا۔ زندگی میں کسی بھی کام میں تیرے لیے رکاوٹ کوئی نہیں ہوگی، کسی بھی کام میں تیرے لیے پریشانی نہیں ہوگی۔ آج بچوں کو پڑھا لکھا کے والدین پریشان ہیں کہ نوکریاں نہیں مل رہی، ڈگریاں پاس ہیں، روزگار نہیں مل رہا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے میرے پیارے بچے، اللہ کے قوانین کی اگر حفاظت تو کرے گا، ہر مشکل وقت میں اللہ تیرے کاموں کو آسان کر دے گا۔ اور عقیدہ کیا سکھایا؟ اے میرے بچے، اذا سألت فاسأل اللہ، کسی بھی چیز کا اگر سوال کرنا ہے، کوئی بھی چیز اگر مانگنی ہے، کوئی بھی چیز کی اگر تجھے ضرورت ہے، فاسأل اللہ، تو اللہ سے مانگ، اللہ سے مانگ۔ یعنی تربیت ہو رہی ہے بچے کے عقیدے کی، بیٹا اگر کسی چیز کی ضرورت ہے دنیاوی یا دینی تو اللہ سے مانگ۔ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ، اگر کسی مشکل وقت میں مدد مانگنے کی ضرورت ہے تو اللہ سے مدد مانگ۔ یعنی بچے کی تربیت ہو رہی ہے، عقیدہ بنایا جا رہا ہے، عقیدہ سکھایا جا رہا ہے کہ اگر تو کسی چیز کا ضرورت مند ہے اللہ سے مانگ، اللہ تجھے عطا کرے گا۔ مشکلات میں گھرا ہوا ہے، اللہ سے مدد مانگ، اللہ تیری مدد کرے گا۔ اور آگے فرمایا، اگر پوری دنیا مل کے تجھے کوئی نقصان کرنا چاہے لیکن اللہ نہ چاہے، تیرا پوری دنیا مل کے کوئی نقصان نہیں کر سکتی۔ اور اگر پوری دنیا مل کے تجھے کوئی فائدہ دینا چاہے لیکن اللہ نہ چاہے، پوری دنیا مل کے تیرا فائدہ نہیں کر سکتی۔ یہ ایک چھوٹے بچے کو نبی مکرم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عقیدہ سکھا رہے ہیں، عقیدہ بتلا رہے ہیں۔ تو ایسا کہ ہم نے کبھی کیا ہے اپنی اولاد کو عقیدے کی باتیں سکھائی ہیں، عقیدے کے معاملات کے اوپر کبھی اس سے سوال و جواب کیے ہیں؟ اگر نہیں تو پھر ہمیں سوچ لینا چاہیے کہ ہم کہاں جا رہے ہیں اور کس جگہ پر چل رہے ہیں۔ دوسری بات، عبادات کا معاملہ، امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مروا اولادکم بالصلاۃ وہم ابناء 7 سنین واضربوہم علیہا وہم ابناء 10 سنین وفرقوا بینہم المضاجع۔ نبی مکرم جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اپنی اولاد کو حکم دو جب وہ 7 سال کے ہو جائیں، نماز پڑھنے کا حکم دو اپنی اولاد کو جب وہ 7 سال کے ہو جائیں، اور جب وہ 10 سال کے ہو جائیں اگر نماز میں سستی کریں، اگر نماز میں غفلت کریں تو پھر ان کو ہلکی مار بھی دو تاکہ وہ نماز کی طرف آ سکے۔ اور جب وہ 10 سال کے ہو جائیں ان کے بستر الگ کر دو،
ان کو ایک لحاظ کے اندر نسل ہو، چاہے دونوں بچے ہیں چاہے دونوں بچیاں ہیں، 10 سال کے جب ہو جائے، نبی مکرم جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ان کے بستر بچھونے بھی الگ الگ کر دو۔ آپ اندازہ کر سکتے ہیں، یہ ابو داؤد میں روایت ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس انداز میں اولاد کی تربیت کا نسخہ کیمیا بتلایا ہے۔ اگر اولاد 7 سال سے 10 سال سے نماز پہ لگ جائے گی، جیسے ہمارے پرانے بزرگ کہا کرتے تھے کہ نماز بچے دے ہڈی رچ گئی، ہڈیاں دے اندر نماز جو ہے بچے دے رچ چکی ہے، تو یہ تب ہی رچے گی جب اس کو 7 سال سے جناب والا 10 سال سے نماز کی طرف ہم لگائیں گے، مائل کریں گے، اور ان کو جناب والا کچھ سزا بھی دو اگر وہ نماز نہیں پڑھتے۔ آج کیا ہوتا ہے، ہوم ورک نہیں کیا اس پر تو ڈانٹتے ہیں ہم، سکول بچہ نہیں گیا اس پر تو مواخذہ کرتے ہیں ہم، جناب والا ٹیسٹ میں نمبر کم لیے ہیں اس پر تو ہم مواخذہ کرتے ہیں۔ کبھی کسی نے نہیں پوچھا بیٹا آج نمازیں کتنی پڑھی ہیں، بیٹا آج نمازیں پڑھی ہیں تو بعد جماعت کتنی پڑھی ہیں، بیٹا آج آپ نے قرآن پاک کا سبق مسجد میں جا کے پڑھا ہے یا نہیں پڑھا۔ اگر آپ مکمل قرآن پڑھ چکے ہو تو روزانہ آپ کتنا قرآن پاک کا حصہ تلاوت کرتے ہو، نہیں پوچھتا کوئی بھی۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ حکم ہے عبادات کے معاملے میں، حکم کرو اپنی اولاد کو، یہ پوچھا جائے گا تم سے، یہ بات یاد رہے۔ اللہ مال کر دو سما خالق کائنات نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو اپنے آپ کو اور اپنے اہل عیال کو جہنم کی آگ سے بچا لو، جہنم کی آگ سے محفوظ کر لو۔ تو اس سے بچنے کا بہترین طریقہ کہ بچوں کی تربیت بہترین عقیدہ توحید و سنت کے مطابق کی جائے، اور بچوں کی عبادات کے معاملات کا خیال کیا جائے، اور بعد بستروں کو الگ کر دیں۔ اخلاقی معاملات کو بھی چیک کرنا چاہیے ان کے پاس۔ اگر پہلی بات تو یہ ہے کہ بچہ جب تعلیم حاصل کر رہا ہے، میٹرک تک تو کم از کم بچے کے پاس موبائل نہیں ہونا چاہیے، ضرورت ہی نہیں ہے۔ ہاں آگے اگر وہ کالج لیول پر کچھ اس کو ضروریات ہیں موبائل کی تو لے کے دیا جا سکتا، لیکن اس کو چیک کیا جائے، اس کو دیکھا جائے کہ راتوں کی تاریکیوں میں کہیں غیر اخلاقی معاملات کے اندر بچہ ملوث تو نہیں ہو چکا۔ اگر ایسا ہے تو پھر وہ بچہ جیسے میں نے عرض کیا، اس کی فکر، اس کی سوچ، اس کی حیا، اس کی شرم اگر اغوا ہو گئی تو پھر ہمارے لیے بھی نقصان دہ ہوگا، اور قیامت کے دن بھی وبال جان بن جائے گی ایسی اولاد۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بستروں کو الگ کرنے کا حکم دیا۔ آج کل چلو بستر تو الگ کر دیتے ہیں، لیکن رات کی تاریکیوں میں کبھی اٹھ کے دیکھو تو صحیح میرا بچہ یا بچی موبائل کے ذریعے کہیں غیر اخلاقی حرکات کے اندر ملوث تو نہیں ہو چکا۔ ان ساری چیزوں کا خیال رکھنا بھی انتہائی ضروری ہے۔ اور میں یہ بات عرض کر رہا ہوں، یہ اللہ کے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو تربیت دی ہے، یہ ہے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اب باقی معاشرتی معاملات پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح تربیت کیا کرتے تھے، ابو داؤد میں روایت موجود ہے۔ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہماری ماں، وہ ابو سلمہ کی بیوی تھیں، وہ غزوہ احد میں شہید ہو گئے۔ 4 ان کے بچے تھے، 2 بیٹیاں 2 بیٹے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ساتھ نکاح کر لیا۔ اب 4 بچے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کفالت میں آ گئے۔ ان کے ایک بیٹے کا نام ہے عمر، وہ بیان کرتے ہیں اپنی آپ بیتی۔ ابو داؤد کے اندر روایت امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں جناب عمر حضرت ابو سلمہ کے بیٹے رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، ایک دن میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس بیٹھا ہوا تھا، اسی دوران دسترخوان لگ گیا، مہمان آ گئے، وہ بھی دسترخوان پہ بیٹھ گئے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی دسترخوان پر بیٹھ گئے۔ میں ذرا پیچھے بیٹھا ہوا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بیٹا آؤ،
آپ بھی ہمارے ساتھ دسترخوان کے اوپر بیٹھ جاؤ. یہ وہی کر سکتا ہے. وَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ, جس نے یتیمی کو دیکھا ہو اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم در یتیم بن کے آئے. یتیم بچے کو یہ نہیں کہ مہمان بیٹھے ہیں چلو باہر بیٹھا رہے پیچھے بیٹھا رہے, بلکہ فرمایا نہیں بیٹا آؤ ہمارے ساتھ دسترخوان پر بیٹھ کے کھانا کھاؤ. اور ساتھ ہی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سم اللہ کل بیمینک کل مما یلیک, اے پیارے بیٹے کھانا کھانے سے پہلے اللہ کا نام لے, یعنی بسم اللہ پڑھ اور اپنے دائیں ہاتھ سے کھا. وَكُلْ مِمَّا يَلِيكَ, اور کھانا جو ہے اپنے سامنے سے کھا. یعنی تربیت کا انداز کیا ہے؟ چھوٹی چھوٹی یہ باتیں ہیں جن کو ہم بالکل اگنور کر جاتے ہیں. چیز چھوٹی ہو بڑی ہو, بچہ کھا رہا ہو تو جب وہ بائیں ہاتھ سے کھائے ہمیں روکنا چاہیے, ہمیں ٹوکنا چاہیے. بیٹا دائیں ہاتھ سے کھانا چاہیے. چیز چھوٹی ہو بڑی ہو پہلے بسم اللہ پڑھنی چاہیے اور جو اپنا حصہ ہے وہی کھانا چاہیے. کیسی تربیت بچپنے میں ہو رہی ہے. زیادہ بندے بیٹھے ہیں برتن میں کھایا جا رہا ہے, سارے برتن میں ہاتھ نہیں گھمانا بلکہ اپنے سامنے سے کھایا جائے. اور یہ بات بھی یاد رہے ہم بھی یورپین کی طرح جناب والا کسی کا کوئی ٹائم ہے کھانے کا, کسی کا کوئی ٹائم ہے کھانے کا. اگر بچوں کی تربیت آپ کرنا چاہتے ہیں دن میں ایک مرتبہ, پہلی بات تو تینوں مرتبہ کھانا جو ہے اکٹھا بیٹھ کے کھایا جائے اپنی آل اولاد کے ساتھ, ازواج کے ساتھ, اپنے بیوی بچوں کے ساتھ. اس میں بھی حال و احوال بھی ہوتے ہیں, معاملات بھی ڈسکس ہوتے ہیں اور تعلیم و تربیت پر بات بھی ہوتی ہے. اور اس سے ایک بڑی چیز جو ہے اللہ کی طرف سے برکت کا نزول بھی ہوتا ہے, رحمت کا نزول بھی ہوتا ہے. اگر آپ بہت ہی زیادہ مصروف ہیں تو کم از کم ایک دن